حضرت علامہ و مولانا پیر محمد ثاقب بن اقبال شامی حفظہ اللہ تعالی کے تعارف کے لیے آپ کے سامنے حضرت علامہ و مولانا محمد عبد النعیم قادری چشتی نظامی نائب صدر آل انڈیا مرکزی رحمت عالم کمیٹی حاضر ہیں، حضرت کا تعارف فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بما هو اہلہ۔ الحمدللہ، حضرت جیسے پیر اور حبیب جامی جیسے مرید کی محبت کا رنگ دیکھنے کے بعد ہم اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا ایک جھلک اور ایک رنگ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ جب ان کی محبت کا عالم یہ تھا ہے تو ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں یہ حکم کرتا کہ امیر خسرو کو میرے قبر میں دفن کر دیا جائے۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کی محبتیں سلامت رہیں، نظر بد سے بچیں۔ حضرات، آج جس شخصیت اور نورانی ہستی کو آپ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے آپ لوگ منتظر تھے کہ یہ حسین گھڑیاں فراہم ہوں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ کچھ عرصے سے، کچھ مہینوں سے انتظار میں ہیں، اور رحمت عالم کمیٹی 4 سال سے منتظر ہے اس حسین گھڑیوں کی۔ آج 5ویں سال کو یہ مراد پہنچی ہے الحمدللہ کہ حضرت ثاقب بن شامی قبلہ مدد اللہ نورانی کا چہرہ مبارک ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کے خطاب جلیلہ کو سماعت کرنے کے لیے حاضر بھی ہیں۔ حضرات، یہ ہمارے علماء اہل سنت ایسے ہی نہیں ہوا کرتے کہ بس کسی کی تقریر سن لی یا کوئی کتاب پڑھ لیا اور داعی اسلام بن کر نکل پڑے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جن کو تجوید بھی نہیں معلوم، فن تجوید سے واقف نہیں ہے، قرآن کو قاعدوں کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا اور ریفرنسز دیتے ہوئے فلاں چیپٹر فلاں وس دنیا کو بھٹکانے نکل پڑے ہیں۔ بے شک یہ صبح قیامت کے قریب کی گھڑیاں ہیں۔ میں دور نہیں کہوں گا اس لیے کہ دور کو برا کہنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، لیکن یہ صبح قیامت کے قریب کے حالات اور ماحول ایسے پیدا کر دیے ہیں جس کو صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور صحابیہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولنے کی تمیز نہیں ہے، اور وہ دین کا داعی بنا چلا پھر رہا ہے۔ اور ایسے بے علم جاہل کو ایک ایسی حکومت ہے جو عہدہ بھی دے رہی ہے، تمغہ بھی دے رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ داعی کا مشن کیا ہے اور اس کو سراہنے والوں کا معیار کیا ہے۔ جو شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ جب اپنی کمسنی میں آپ نے یہ ارادہ کیا کہ حفظ قرآن کریں، تو ہمارے بچے عام طور پر 2 سال 3 سال 4 سال، بہت کم سے کم خلیل مدت میں بھی کریں تو 2 سال 2.5 سال میں کرتے ہیں، لیکن آپ نے مکمل حفظ قرآن صرف 11 مہینے میں کیا۔ زندہ باد۔ اسی لیے ایک فارسی کا مشہور ضرب المثل ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ جو تناور درخت ہونے جاتا ہے بچپن ہی سے اس کے پتے چکنے اور اپنے آثار دکھاتے ہیں، کہ مشیت خداوندی کو بھی یہ منظور تھا
کہ آگے چل کے یہ داعیے دین اسلام بنے گا اور مصطفیٰ کی سنتوں کو پھیلانے والا بنے گا اور اختائے عالم میں ہر سمت اس کا ڈنکا بچے گا. بچپن ہی سے علم و کرامت اور روحانیت کے شمع اس کے اندر جلا دی گئی تھی. حضرات، تو الحمدللہ رحمت عالم کمیٹی 4 سال سے مسلسل اس کوشش میں تھی کہ حضرت تشریف لائیں اور اہلیان دکن کو اپنے نورانی خطاب اور اپنے نورانی دیدار سے منور فرمائیں. حضرت الحمدللہ بچپن ہی میں حفظ قرآن کے بعد جامع الفرقان سے دینی تعلیم حاصل فرمائی. اس کے بعد یو کے ایک مدرسے سے آپ نے درس نظامی مکمل فرمائی. پھر اس کے بعد یوں ہی نہیں رہے بلکہ دمشق جاتے ہیں اور وہاں کے یونیورسٹی سے اردو عربی ادب میں کمال حاصل کرتے ہیں اور مہارت حاصل کرتے ہیں، وہاں سے سند حاصل کرتے ہیں. پھر علوم دینیا کے حصول پر ہی آپ اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ انگلینڈ کی ایک معروف یونیورسٹی سے آپ بی اے لا میں بھی آپ نے کیا ہوا ہے اور دمشق کی ایک یونیورسٹی سے ہی آپ نے تخصص فی الفقہ بھی کیا ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس کامل الفقہ کہتے ہیں، کامل الحدیث کہتے ہیں، بس آپ کامل الفقہ وہاں کی یونیورسٹی سے کیا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت 7 زبانوں پر عبور حاصل کیے ہوئے ہیں. جس طرح آپ اردو میں تقریر کرتے ہیں اسی طرح آپ انگریزی میں بھی تقریر کرتے ہیں، جس طرح آپ انگریزی میں کرتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی آپ روانی سے تقریر کرتے ہیں الحمدللہ، اور دیگر زبانوں پر بھی آپ کو عبور حاصل ہے. اس کے بعد حضرات جیسے ہی آپ نے علم کی منازل طے کی اس کے بعد اس زمانے کے مشہور مشائخین سے آپ نے بیعت کی. ایک حضرت سے آپ نے قادری سلسلہ میں بیعت فرمایا، پھر کسی سے نقشبندیہ میں فرمایا، سہروردیہ میں فرمایا، اویسیہ میں فرمایا، پھر ان شیوخ نے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا. ہوتا یہی ہے دوستو کہ جب ظاہری علوم سے عالم مزین ہو جاتا ہے تو پروردگار اس میں جلا بخشنے کے لیے منور ہستیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ روحانی سرپرستی فرمائیں. جب یہ ظاہری علوم باطنی علوم کسی شخص میں مل جاتے ہیں تو اس زمانے کا ساقی شامی بن کر کے اٹھاتا ہے. آج یہ ہمارے سامنے ہے. کنز الہدا انٹرنیشنل نام سے آپ ایک تنظیم یو کے میں چلاتے ہیں جو یو کے ہی میں 23 کی برانچز قائم ہیں اور برمنگم میں اس کے 4 برانچز قائم ہیں، جس میں ایک برانچ میں صرف کمپیریٹیو اسٹڈیز اور مختلف ادیان پر گفتگو، تبادلہ خیال اور ڈیبیٹ ہوتا ہے. اور میں یہ آپ کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دوں کہ صرف اس ایک ادارے سے اب تک ہزاروں غیر مسلم اسلام سے مشرف ہو چکے ہیں. اور ایک آن ایوریج کے طور پر ہر ہفتہ کم از کم 2 غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے. اور آپ کے انگنت شاگرد ہیں جو آپ کے انداز درس کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور اس کنز الہدا انٹرنیشنل کے برانچز یو ایس اے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں، فرانس میں ہے اور دیگر ممالک میں بھی اس کے برانچز قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا کام دن دونی رات چوگنی پھیلتا چلا جا رہا ہے. حضرات، رحمت عالم کمیٹی کوئی آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. 20 سال سے اس کمیٹی کی یہی خواہش رہتی ہے کہ اختائے عالم سے خطبائے اعظام علماء کرام کو اس سرزمین دکن پر مدعو کرتے جائیں اور آپ کو ان کے نورانی دیدار اور بیانات سے مشرف کرتے چلے جائیں. آج کہ یہ گھڑی واقعی ہمارے لیے ایک ہسٹورک ایونٹ، ایک تاریخی گھڑی ہے کہ حضرت جیسی شخصیت ہمارے سامنے جلوگر ہے کہ we have added one more feather to our caps
that we are having such a good personality before us and we are going to listen him. حضرات ایک اور آپ سے آخری التجا کرتے ہوئے میں گزر جاؤں گا، کیوں کہ وہ بات اہم ترین اس لیے ہے کہ یہاں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو آپ لوگ بھی کچھ اپنے پرسنل کیمرہ سے یا ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی یہ ریکارڈنگ آپ نے اگر کر لی ہے تو برائے مہربانی سوشل ویب سائٹس پر اس کو بالکل مت ڈالیے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حضرت کو ہم جیسے آج دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن حضرت آج کے بعد تو حیدرآباد میں نہیں آئیں گے، نہیں رہیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے میں حضرت کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ حضرت کم از کم سال میں ایک بار ہمارے حیدرآباد تشریف لایا کریں. تو حضرت آپ کیو ٹی وی کے ذریعے حضرت کے روز خطابات سماعت فرماتے ہیں نا، آپ کے خطابات سنتے ہیں نا، تو کیو ٹی وی والوں کے نارمز اینڈ ریگولیشنز میں یہ بات ہے کہ جو چیز آپ کی جو تقریر یا ویڈیو سوشل ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے اس کو وہ پھر ایئر نہیں کرتے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی غلطی سے جو ہے اتنے بڑے معاملے سے سارے ایک عالم محروم رہے؟ نہیں نا. تو بالکل آپ جو ویڈیوگرافی کر رہے ہیں بالکل سوشل ویب سائٹ سے مت ڈالیے. ہاں ایک بار جب یہ ریکارڈنگ کیو ٹی وی پہ آ جائے گی تو بخوشی اس کے بعد سے آپ واٹس ایپ پہ ڈالیے، فیس بک پہ ڈالیے، اور کس پہ ڈالتے ہیں ڈالیے، ٹھیک ہے نا. چلیے انہیں گزارش کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں حضرات کہ ہمارا یہ سٹیج عاشق رسولوں کا سٹیج ہے. اللہ کے رسول کی محبت سننے اور سنانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ مایوسی ہوئی تھی جب پانی پڑ رہا تھا، لیکن بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ ہم گناہ گاروں نے اپنی صحیح اپنی کوشش کے طور پر جو کچھ کے میدان کو سجانے کی کوشش کی تھی سجایا، لیکن اللہ پاک ہمارے اس اقدام سے بہت خوش تھا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو خطرے خطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ اہتمام فرمایا کہ یہاں بارش ہو جائے اور نورانی محفل بن جائے میدان بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات